آیا، بڑا عجیب اس کا نام تھا، اس نے تقریر کی. اس نے تقریر کے دوران ایک بات کی کہ ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں ہے. اگر ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان ہو تو یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے. پاکستان کی ایٹمی قوت کے بارے میں مصر کے ایک صحافی نے لکھا تھا، اور بڑے ہی بہت اچھے انداز سے لکھا تھا اس نے کہ آج ہم ایٹمی طاقت بن گئے. کہا تم تو مصر کے ہو. اس نے کہا پاکستان جو ہے یہ ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت جتنے بھی اینٹی پاکستان خیالات بنتے ہیں، ان کو اسلام کا نام دیا جائے یا کوئی اور نام دیا جائے، کبھی بھی کسی درجے میں اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. کسی درجے میں اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. ہماری سیاسی قوت بھی، مذہبی قوت بھی. اب بطور مثال ایک بات کرتا ہوں. اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے. یہ ہمارا ایک ٹیسٹ تھا جی. اب پارلیمنٹ میں ایک شخص کی ایک گریدار آواز نے فضا کو پلٹ کے رکھ دیا. فضا پلٹ گئی بالکل. اور جن مسجدوں کی لسٹ آئی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ اسی شیخ الہند کی فکر کا تسلسل ہے. اور میں آپ کو بات بھول نہ جاؤں، آپ صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہیں، کہ دنیا کے اندر جتنی تحریکات چلی ہیں، دنیا میں جتنی تحریکات چلی ہیں، اگر کوئی تحریک اس وقت تک صحیح سالم اب تک کام کر رہی ہے وہ شیخ الہند کی تحریک ہے. کیسے؟ دین کے جتنے شعبے ہیں، کیونکہ مجدد جو ہوتا ہے نا، کوئی بڑی شان والا جو آدمی ہوتا ہے، وہ کنویں کا مینڈک نہیں ہوتا کہ اسی میں چھلانگ لگائی باہر نکل گیا. اس کا عرض و سما یہی ہوتا ہے. اور جس سے اللہ مجددانہ یا مجاہدانہ یا کوئی بڑی خدمت لیتے ہیں نا، یا اس کے شاگردوں سے، اس کے خلفاء سے اللہ نے کو بڑا کام لینا ہوتا ہے، تو ان کی سوچ فکر بڑی وسیع ہوتی ہے. اب حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تحریک رکھتے ہیں. ان کا سیاست بھی ابھی تک محفوظ ہے، ان کا جہاد محفوظ ہے، ان کی تدریس محفوظ ہے، ان کی تبلیغ محفوظ ہے، ان کی خانقاہ محفوظ ہے. یعنی ان کے شاگردوں نے جتنے کام کیے، ان کا روحانی سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. ان کے روحانی ثمرات چل رہے ہیں ابھی تک. ان کا جہاد دیکھنا ہو، افغانستان دیکھ لیں. نیٹو کے شاہی خزانے، برطانیہ کا شاہی خزانہ، امریکہ بہادر جیسی قوتیں جو وہاں سے بیٹھ کے ان کو مار رہے تھے، 20 سال کے بعد تم دبا کے بھاگنے میں مجبور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھاگنے پہ مجبور ہوئے کہ کس قوم سے پالا پڑ گیا ہمارا. اور نسلوں کو وصیت کر کے کہ پھر آئندہ نہ خیر خرید چاہیے تو نہیں ہوگی اس طرف آؤ. آپ کی دعوت و تبلیغ کو دیکھ لیں، آپ کی سیاست کو دیکھ لیں. اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے، یہ بات عرض کر دوں آپ سے، اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن آپ ایک سنجیدہ ماحول میں بیٹھے ہوئے، میں آپ سے اس لیے بات عرض کر رہا ہوں. اختلاف بھی رکھ سکتا آدمی. شیخ الہند کی سیاست کا جو تسلسل ہے، شیخ الہند کی سیاست کا، اس کے موجودہ امین مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. آپ اگر مجموعی زندگی کو دیکھیں گے نا، کانا آدمی کبھی بات نہیں کر سکتا. اس کی آنکھ میں کوئی ٹیڑھا پن ہونا بات نہیں کر سکتا. ورنہ ہمارے پاس ایسے حالات ہیں کہ ایک کے ساتھ صرف صفر بڑھانے ہوتے ہیں. صفر جتنے مرضی بڑھاؤ، ایک سے ارب بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی کسی ادارے کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی یہ بات نہیں کر سکتا اگر اس میں کوئی عیب ہو، کیا میرا احتساب کرو. اور کوئی آدمی اپنے کردار کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کردار اپنا کردار اور اپنے باپ کا کردار باپ سے اور دادے کا دادے سے مقابلہ کرو. تو یہ ہمارے حضرت شیخ الہند کی تحریک کے سیاسی تسلسل کا امین ہے.
دعوت تبلیغ کو دیکھ لیں، جہاد کو دیکھ لیں، تدریس کو دیکھ لیں، خانقاہوں کو دیکھ لیں. تو بہرحال ان ساری چیزوں کے لیے اللہ نے اس وقت ہم سب کو جو موقع دیا ہے وہ پاکستان دیا ہے. اب پاکستان کے اس ماحول میں رہتے ہوئے یہاں کے زمینی حالات کو دیکھ کر ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے. یہاں کے زمینی حالات کچھ اور قسم کے ہیں، اس طریقے سے بندہ چلتا ہے. تو آپ جتنے لوگ بھی ہیں، ہم جتنے لوگ بھی ہیں، ہماری پاکستان ہماری ضرورت ہے. اور یقین کریں یہ جتنی گیدرنگ ابھی بیٹھی ہوئی نا ہماری یہاں پر، یہ اللہ کا شکر ہے. باہر دنیا میں جا کے ہم نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے. یہ صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں اکثر سفر میں، 2-4 آدمی میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، سیکورٹی آ جاتی ہے. کیا کر رہے ہیں یہ؟ کون ہے یہ؟ ہوٹل تک آ کے چیک کرتے تھے، ہوٹل تک چیک کرتے ہیں یہ آپ کے ساتھ کیوں پھر رہے ہیں یہ لوگ. میں نے کہی ہوگا ان سے خود پوچھو کیوں آتے ہیں یہ. مطلب اتنا ماحول نہیں ہے ہمارا کہ 2-4 آدمی بیٹھ کر ہم کھل کے اللہ کی بات کر سکیں. مصر کے مجھے کچھ لوگوں نے مجھے دعوت دی، تو چند ایک مصری میرے ساتھ بیٹھے تھے، فوراً مباحث آ گئی، آپ کا کیا تعلق ان سے؟ لیکن خرید اس میں کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں یہاں سے. تو یہ پاکستان نہ ہونا، یہ آزادی کی نعمت نہ ہو، اس طرح بیٹھ کے ہم قرآن نہیں بیان کر سکتے، اس طرح بیٹھ کے ہم دینی ماحول قائم نہیں کر سکتے. اس ملک کی آزادی اور اس ملک کی قدر کریں. اچھا قدر کریں، اس کی قدر کریں. کچھ مجبوریاں، کچھ حالات بنتے ہیں لوگوں کے لیے. آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ کی ذہن سازی کے لیے بات کر دوں کہ یہ مسلمان حکمران بھی نا، کوئی بھی اتنا بڑا بے غیرت نہیں ہوتا، لیکن کہیں پھنس جاتے ہیں، کہیں پھنس جاتے ہیں. اور جو آدمی جس وادی میں گیا نہ ہو نا، اس کو وہاں کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی اصل مجبوریاں کیا بن گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کئی دفعہ جیسے آپ نوجوان بیٹھے ہیں نا، محسوس نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ میں بات ایسی کر جاؤں آپ کو محسوس ہو، جو جس تحریک میں ہو سیاسی طور پر. میرا نظریہ یہ بنا ہے کہ آپ اس کو وہاں نہ چھیڑیں، اس کی وہیں تربیت کریں، اس کی وہاں تربیت کریں. کیونکہ اب نئے آدمی کو تیار کر کے ہمیں فوجی بنانا مشکل ہے، ایم پی اے بنانا مشکل ہے، لیڈر بنانا مشکل ہے. اب جو جہاں پہنچا ہوا ہے نا، اس کو وہیں الیگ سے لے کو، اس کے ساتھ وہیں الیگ سے لے کو. اب نئے آدمی تیار کر کے کہاں سے بھیجیں گے ہم؟ اب جو گیا ہوا ہے اس کے ساتھ وہیں سیٹنگ شروع کر دیں، ذہن سازی. اور یہ کام ماشاءاللہ آپ کا ادارہ کر رہا ہے، اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ شعیب صاحب کو نظر بد سے بچائے اور آگے چلتے رہیں تو انشاءاللہ یہ کام اچھا چلے گا. ٹھیک ہے نا، یہ کام آگے چلے گا. تو دیکھیے دینی کارکن کی ایک علامت ہوتی ہے، وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا. وہ تو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اپنا کرتا ہے. اور کسی دینی تحریک کے اندر اس دن وہ کوئی پنڈی کے صاحب آئے ہیں اس طرف نا، علماء کے کسی قافلے میں. تو خیر میرا تو سلام موضوع نہیں ہوتا، مجھے ایک آدمی نے کسی جگہ سوال کیا کہ جی یہ تو آدمی تو بڑا کرائم پیشہ ہے، جرائم پیشہ ہے، اور علماء کے ساتھ آ گیا ہے. تو میں نے کہا یار اللہ من تاب و آمن و عمل صالحا، اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو خدا کی طرف آتا ہے تو اس کو آنے دو. ایک آدمی کہتے ہیں آئندہ نہیں کروں گا میں ایسا، تو یہ اچھی بات ہے نا. ہاں جی. تو ہمارے ساتھ کوئی آدمی آگے بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے نا. ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا، کہیں اور بیٹھے گا اور خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماگیر فکر ہے. اچھا اس سوچ پہ کام کی ضرورت ہے اس وقت. جو جس جگہ ہے اس کو وہیں رہنے دو، نہیں چھوڑو اس کو وہیں رہنے دو. جب اس پر اللہ قرآن کو کھولے گا نا، حقائق جب کھلیں گے، تو ایک جگہ آپ کو ایک دلچسپی کی بات سنا دوں. باتیں